السلام علیکم احباب، زیب نثار زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور اوشین نیوز پر آج میں جس صورت کے بارے میں بات کروں گی وہ سورہ ملک ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کی حکمت و فضیلت، قرآن کے فضائل اس میں جو بھی ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے خلاصہ ہے اور مضمون کیا ہے، متن کیا ہے، نزول کیا ہے، فضیلت کیا ہے، قرآن کی اس صورت میں احکامات کیا بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ترجمہ کیا ہے، یہ بیان کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں، اور بیان کیا کرنے کی کوشش کرتی ہوں چونکہ خود پڑھتی ہوں اور سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہی چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ تو آج میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ ملک ہے۔ تو سورہ ملک کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور ہم نے دنیا کے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور ہم انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا۔ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے دروغہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پر ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوزخیوں پر پھٹکار رہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بھی خبردار ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس پھر کر تمہیں جانا ہے، یعنی پھر واپس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جو تو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے گا؟ پس یک وہ لرزنے لگے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو؟ جو آسمانوں میں ہے، جو آسمان ہے وہ تو تم پر پتھر برسا دے گا، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر ہماری ناراضگی کا کیا نتیجہ ہوا؟ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکڑتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا؟ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کچھ نہیں، کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی بند کر لے؟ کچھ نہیں، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے بیٹھے ہیں۔ پس کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے وہ زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے؟ کہہ دو اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ دے اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کیا اس نے تمہیں زمین پر پھیلایا ہے اور اسی کے پاس جمع کر کے لائے جاؤ گے؟ اسی نے تمہیں زمین پر پھیلایا ہے اور اس کے پاس تم جمع کر کے لائے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو کہہ دو اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے، پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے؟ کہہ دو وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اس پر ہم نے بھروسہ بھی کر رکھا ہے، پسند قریب تم جان لوگے کون سرین گمراہی میں ہے۔ کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے گا؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یہ جو صورت ہے، اس صورت ملک ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رسول اللہ کے ایک صحابی نے قبر پر خیمہ لگا لیا. ان کو پتہ نہ تھا کہ قبر ہے. اچانک انہوں نے سنا کہ قبر کے اندر ایک انسان ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے. پڑھتے پڑھتے اس نے پوری صورت ختم کر دی. یہ واقعہ صحابی نے حضور کو بتایا. آپ نے فرمایا یہ صورت عذاب روکنے والی ہے، یہ عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو یہ قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے. جابر بن رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے. رات سونے سے قبل سورہ ملک پڑھ کر سونے سے عذاب قبر کے عذاب سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. آج احباب میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے جب کہ لوگوں قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے سورہ ملک جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے، اور ہمارے پر عذاب قبر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ وہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، بابرکت ہے، بابرکت ہے اور قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. وہی آزمانے والا ہے کہ کس کے کام اچھے ہیں، کس کے کام برے ہیں. وہی بخشنے والا ہے، وہی سزا دینے والا ہے. جس نے 7 آسمان اوپر نیچے تلے بنا دیے، اوپر تلے بنا دیے، اور ان 7 آسمانوں کا اگر ہم نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو کہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا. پھر دوبارہ نگاہ کر کے دیکھیں تو ہماری نگاہ لوٹ کر آ جاتی ہے، اور ہمیں کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ 7 آسمانوں میں سے کہیں کوئی شگاف یا کہیں کوئی خلا یا کہیں کوئی سوراخ نظر آئے. اور دنیا کے آسمانوں کو چراغوں سے اس نے آسمان پورا جو جتنا بھی آسمان ہے جو ہمارے سروں پر قائم ہے اس کو اس نے چراغوں سے آراستہ کر دیا. یعنی کہ ستارے چاروں طرف بنا دیے، روشنی بنا دی، چاند بنایا، سورج بنایا. اور ہم نے انہی شیطانوں کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلہ بنایا، اور ہم نے ان کی بھڑکتی ہوئی آگ کو عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو شیطان ہیں اور جو لوگ شیطان صفت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم تیار کر رکھی ہے. اور جنہوں نے اپنے رب سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ وہ اتنی بری جگہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ذرا سا بھی اس کا تصور اگر کیا جائے تو انسان خود بخود جو ہے وہ خوف سے کپانے لگتا ہے، اس کے روئیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب سوچیں کہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی آواز، اس کے شور کی آواز جب وہ سنیں گے، جو جہنم ہے اور جہاں پر جوش مارتی ہوئی آگ کی لپٹیں جو ہے وہ تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوں گی، اور اس آگ میں جب تیزی سے ڈال دیے جائیں گے تو کہ انسان کا گروہ جو ہے یا انسان کے گروہ در گروہ جب اس میں پھینکے جائیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی. اس وقت وہاں دوزخ کا دروغہ یہ بات سوال بھی آپ سے کرے گا، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے کسی نے کیا تم کو کوئی نصیحت نہیں کی تھی کہ تم برے کام مت کرو، تم غلط کام مت کرو؟ تمہیں کوئی ایسا تمہارے پاس کوئی نہیں تھا جس نے تمہیں یہ بتایا ہو کہ یہ کام غلط ہے، اگر یہ کام کرو گے تو تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے؟ تب وہ کہے گا کہ نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یعنی اتنے بڑے یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جب دنیا میں ان کو ڈرایا جائے گا، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے قرآن حکیم کا نسخہ ان تک پہنچایا جائے گا، اور پہنچانے والے کا نام بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو کام برے کرو گے ان کے لیے جہنم ہوگی. لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو انکار کرنے کے بعد پھر ان کی سزا اور ان کی گمراہی جو ہے وہ ان کو کس نہج تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ جہنم میں جاتے ہیں، اور جہنم میں جاتے ہیں اور دوزخی کہلاتے ہیں. اور وہ اپنا گناہ کا پھر وہاں پر انکار کریں گے، اپنے گناہ کا وہاں پر اقرار کریں گے، اور دوزخیوں پر پھر پھٹکار رہے گی جو کہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخی اس کے اندر پڑے رہیں گے. بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور جو لوگ سوال کرتے ہیں، جھوٹ اور فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اور حضور کے احکامات کو نہیں مانتے اور ان کے احکامات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں جو کچھ درج کیا گیا ہے، جو نسخہ ہماری طرف بھیجا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان سب کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہوگا. اور کوئی دروغہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کی اصلاح کے لیے، تم سب لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ تم سب لوگوں کی اصلاح کے لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ تمہیں ہدایت کے لیے قرآن تمہارے پاس بھیجا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا وہ بھیجا جاتا، لیکن تم نے ان سب پر عمل نہیں کیا. بے شک تمہارے سینوں کے بھید جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم دنیا میں جو کام کر رہے ہو، تم سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہارے بارے میں کوئی جان نہیں رہا. تم جو بھی کچھ گناہ کرو گے، جو بھی کوئی برائی کر کے آؤ گے، تم چھپ جائے گی اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے ہر بھید کو جانتا ہے. وہ ہماری نیت ہونے سے
نیت بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری نیت جو ہے اس میں کتنا فطور ہے۔ وہ بڑا باریک بین ہے، بڑا خبردار ہے، وہی تو ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے نرم کیا، ہمارے لیے راستے بنائے، پھر ہمارے لیے رزق دیا، پھر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں پھر لوٹ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے، یعنی واپس پھر کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس سے کیا ہم نہیں ڈریں گے؟ جو آسمان میں ہے، جو زمینوں کو دھسا دیتا ہے، جو یک یک لرزنے لگتی ہے زمینیں، تو ہم اتنے زیادہ نڈر ہو گئے ہیں کہ جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں سے اسے پتہ ہے کہ وہاں سے پتھر برسائے جاتے ہیں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے جا چکے ہیں، اور ہماری ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوا، یعنی اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا ہے، اور ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ ان قوموں پر کیا ناراضگی، جو انہوں نے پیغمبروں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کی قوموں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کے اوپر کس طرح کی آفات، ناگہانی آفات نازل ہوئی، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور وہ لوگ کس طرح جہنمی قرار پائے۔ انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو آپ سوچو، اللہ تعالیٰ نے جب ایک پرندہ بنایا، سوچیں پرندے جب آسمان پر اڑتے ہیں تو ان پرندوں کے وہ پر اپنے پر کھولتے ہیں اور پر اپنے سکیڑتے ہیں، اور انہیں اللہ کسی نے نہیں تھام رکھا، اور جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جنہوں نے اس کو تھام رکھا ہو، بے شک وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک پرندہ آسمان پر کس طرح سے اڑ رہا ہے، آپ تصور کیجئے کہ بالکل ایک ننھی سی چیز، ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کتنی بلندی پر جو ہے وہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں جو ہے وہ تیر رہی ہے، ہوا میں اڑ رہی ہے، کبھی نیچے آتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے۔ بے شک وہ رب ہے جس نے ان کو تھام رکھا ہے، اور وہ آسمانوں کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تو بھلا بے شک ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ وہ کون سا لشکر تھا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کچھ نہیں۔ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، جو منکرین ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، ان کے لیے دوزخ تیار کر دی گئی ہے، ان کی نیت سے ہی، نیت پر ہی جو ہے ان کے لیے دوزخ جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں میں بار بار ڈراتا ہوں، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کرنے کے لیے تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو ہمارے آخری نبی الزماں ہیں، اور جنہوں نے پوری زمانے کا، پوری دنیا کا، پورے عالم کا، انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے پورے عالم کے ایک ایک انسان تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا، تو دھوکے میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے رہا ہے؟ وہ تمہاری روزی اگر بند کر دے تو تم کیا کرو گے؟ تم ایک وقت کا کھانا تمہارے حلق سے نہیں اتر سکے گا، تم ایک نوالا تک اپنے حلق سے نہیں اتار سکو گے۔ وہی ہے جس نے تمہیں روزی دی ہے، وہی ہے جو تمہیں کھانے کی طاقت دیتا ہے، وہی ہے جو تمہارے حلق سے کھانا اتارتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم ایک نوالا کیا، ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں پانی کا نہیں ڈال سکتے، تو تم اس کی سرکشی کرو گے، تم اس کے سامنے نفرت سے اڑے بیٹھے رہو گے۔ بس کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل عہدہ چلتا ہے وہ زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دو اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بھی بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا ہے، اس کے پاس ہی ابھی تم زمین پر ہو، اس کے پاس تم جب واپس لوٹائے جاؤ گے اور اس کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو کہہ دو اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کو بتایا ہے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ذریعے انسان کو ڈرایا ہے کہ برے کام سے وہ بچے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور خوفزدہ ہونے کے بجائے ہم بڑے سینہ تان کر، بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے قریب سے دیکھیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، وہ جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو دنیا میں تم مانگا کرتے تھے۔ یعنی کافروں کا جو انجام ہوگا، جو جھوٹوں کا انجام ہوگا، جو منکرین کا انجام ہوگا، وہ ان کا انجام اس وقت جو ہے وہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر، وہ اپنا انجام دیکھ کر وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، معافی مانگیں گے، دوسری زندگی کی طلب کریں گے، خواہش کریں گے، لیکن انہیں دوسری زندگی پھر نہیں ملنے والی۔ تو کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کر دے تو وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، میرے رب کریم ہے، جن سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا، اور ہم آج سے ہی اگر اچھے کاموں کی طرف مائل ہو جائیں گے اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہم گمراہوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پر لے جانے والا ہے۔ تو کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے تمہارے پاس صاف پانی لے کر آئے گا؟ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس پانی کی جیسی نعمت بھی نہ ہو، اور اگر پانی خشک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہتا جائے گا، اور ساری کی ساری دنیا جو ہے، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنی اپنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم سے وہ کیا توقع رکھتا ہے؟ صرف یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم برائی سے بچیں، زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانے کے بجائے اچھائی کے کاموں کو کریں، لوگوں کے کام ایک دوسرے کے آئیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے جو ہے سورہ ملک کی شکل میں آج جو ہے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بابرکت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور موت اور زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں زندگی اگر دی ہے تو موت بھی ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں لوٹ کر واپس اللہ کی جانب واپس پلٹنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے جا کر کہ ہم نے جو ہے اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کیا ہے. تو بہرحال آج میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ ملک کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اس کا خلاصہ اور اس کے ترجمہ آپ کو تک پیش کیا ہے آپ کو. اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو بھی کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں اگر کہیں کسی جگہ کو خامی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں. اپنے تئیں میں نے کوشش کی کہ جو باتیں مجھ تک اس صورت کی ترجمے کی صورت میں یا خلاصے کی صورت میں مجھ تک پہنچی ہیں آپ لوگوں تک بھی پہنچا سکوں. آخر میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. زیب السجیبی کو اجازت دیجیے، اور ملک شیروان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے یہ میں پروگرام کرتی ہوں اور آگے لوگوں تک پہنچاتی ہوں. بہت شکریہ.